الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیج دے پر محمد وعلی۔ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اگر آپ دیکھیے گا یہ وہ بابرکت آیت ہے کہ اگر کسی نے اپنا نیا کام شروع کیا ہے اور ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کری ہے تو اس کام میں کبھی اسے گھاٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ غور و فکر کریے گا تو قرآن مجید میں 114 سوریں، اور غور کریے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ علماء اکرام نے بھی فرمایا ہے کہ جب بھی آپ سورہ توبہ پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، لیکن غور و فکر اس بات پہ ہے کہ قرآن مجید میں 114 سوریں ہیں تو اللہ نے بھی 14 کو کتنا قریب رکھا ہے، اللہ نے بھی 14 کو کتنا قریب رکھا ہے کہ قرآن مجید میں 114 سوریں ہیں، لیکن جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ اب آپ کہیے گا یہ کیسے کہ جب سورہ توبہ میں اللہ نے منع کر دیا کہ جب سورہ توبہ پڑھنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا، یہ 114 سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ کیسے آیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نمل میں پہنچے تو سورہ نمل میں معلوم یہ ہوا کہ ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، امتحان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 114 سورے ہیں، اگر آپ سورہ توبہ میں دیکھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، سورہ نمل میں دیکھیے تو 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اے میرے اللہ یہ تیرا کیا معجزہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا اور سورہ توبہ پڑھا تو سورہ توبہ میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے کافروں کی مذمت کی، جہاں پر اللہ کافروں کی مذمت کرتا ہے وہاں پر رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دی پر محمد والے۔ اور جب ہم نے سورہ نمل پڑھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اب جو میں نے غور و فکر کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ جہاں 14 ستاروں کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہاں رحمتیں دگنی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ صلوات پڑھ دی پر محمد والے محمد۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت، اور اس برکت کو کم نہ سمجھیے۔ ایک واقعہ پیش نظر ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ذاکرین علماء دین سے کہ رسول اللہ ہیں، اصحاب ساتھ میں ہیں، گزر ہو رہا ہے۔ کہاں سے گزر ہو رہا ہے؟ کہ قبرستان کی جانب سے گزر ہو رہا ہے۔ ایک قبر کے پاس سے جب گزرے رسول خدا تو ان کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا، بدن میں کپکپی شروع ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، ہاتھ پیروں میں کپکپی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس قبر سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اس قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ سارے صحابہ رسول کے ساتھ جلدی جلدی وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جب یہ واپس لوٹے رسول اللہ اسی قبر پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے حکم دیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے چلو، خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ لیکن جب پلٹ کے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہی اللہ کا رسول اس قبر کے پاس کھڑا ہوا ہے
اور مسکرا رہا ہے, چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح ہو رہا ہے, پھولوں کی طرح چہرہ کھل رہا ہے. صحابہ تو سوال کرتے تھے. پھر سوال کیا, یا رسول اللہ ابھی چند دن پہلے ادھر سے گزرے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل لو, اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. یا رسول اللہ اب آپ یہاں پہ خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا سنو, اب اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے, ابھی تو کل تک کے عذاب تھا, آج رحمت کیسے ہو گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے ایک بچہ چھوڑ دیا تھا, اپنا بچہ چھوڑ کے گیا تھا دنیا میں, وہ آج ایک مدرسے میں پہنچا ہے. اور جب بچہ مدرسے میں پہنچتا ہے تو جو مولانا ہوتے ہیں, جو مولوی ہوتے ہیں, وہ جب بھی کوئی سپارہ پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بچے نے مجھے یعنی اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کو رحمان و رحیم کہا ہے. وہ اللہ اگر اس کا بچہ جو دنیا سے چلا جائے اور اس کا بچہ اللہ کو رحمان و رحیم کہہ دے تو اس پر اللہ عذاب ہٹا لیا کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو دنیاوی کے ساتھ ساتھ تعلیم دو اسلام کی. اگر اسلام کی تعلیم ہوگی تو تمہارے لیے فاتحہ بھی پہنچائے گا اور تمہیں ثواب بھی پہنچائے گا. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کہ اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, اس کے بچے نے مدرسے میں جا کر اللہ کو رحمان و رحیم کہہ دیا, اللہ نے اس کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا, رحمت کے فرشتے نازل کر دیے. عزادارو, یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بقا کے لیے حسین نے مدینے کو چھوڑا, کرب و بلا میں آئے. کس لیے آئے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بقا ہو جائے. یزید کا منصوبہ تھا کہ اسلام ختم ہو جائے, اللہ کا دین مٹ جائے. حسین کہنے لگے اے میرے نانا کے دین, تو پریشان نہ ہونا, تو گھبرانا نہیں, جب تک کہ حسین زندہ ہے تجھ پہ حرف نہ آنے دے گا. ہاں زادارو, یہ وہی حسین ہیں کہ کربلا کے میدان میں کبھی کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے سینہ کھینچ رہے ہیں, کبھی قاسم کا پامال لاشا لا رہے ہیں. ہاں زادارو, یہی حسین ہیں کہ اپنے ششمائے کو لے جا رہے ہیں. اے قوم جفاکار, اگر تمہاری نگاہوں میں حسین خطاوار ہے تو میرے چھوٹے سے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اسے پانی پلا دو. ظالموں نے پانی تو نہ پلایا, ہرملا کا تیر چلا, ننا سا گلا چھد گیا. حسین نے خون کو چلو میں لے لیا, آسمان کی جانب پھینکنا چاہا, آسمان نے انکار کر دیا. زمین کی جانب پھینکنا چاہا, زمین نے انکار کر دیا. ہمارے اور آپ کے آقا حسین نے خون علی اصغر کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور یہی فکرہ کہا انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے, شیئر کریے. تھینک یو.